बेटी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान मोहतरमा आशा साहब, सेनेटर सऊद साहब, ख़वातीन व हज़रात, मैंने मौज़ज़ नहीं कहा क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ते ही हर पाकिस्तानी मौज़ज़ हो जाता है। पता नहीं मेरा फ़ोन नंबर नाइट भट्टी साहिबा को किसने दे दिया था। 3 साल से मुझे फ़ोन करती रहती हैं, हम आपको आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं, आप न्यूयॉर्क आ जाएं। 42 बरस पहले कराची के टेलीविज़न स्टेशन में मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता था, उसके साथ ही नेशनल कोचिंग सेंटर था। मैं रिकॉर्डिंग के बाद नेशनल कोचिंग सेंटर चला जाता था, जहाँ नाहिद टेबल टेनिस खेलती थी। मुझे टेबल टेनिस खेलना नहीं आता था, मगर इनको खेलता देखकर वापस आ जाता था। ये खेलते वक्त इधर उधर नहीं देखती थी, सिर्फ नजरें मेज की तरफ होती थी, वरना उस वक्त पूछते थी जब आपको खेलना नहीं आता तो यहाँ हरिद्वार क्यों आ जाते हैं। आज मैं इनके बुलावे पे यहाँ आ गया। सितंबर से मैं अमेरिका में हूँ। नाहिद ने कहा 29 तारीख को आप जर्सी में हैं एनडी वालों के साथ, न्यूयॉर्क करीब है, 4 नवंबर को आप अवार्ड लेने आ जाए। मेरे बेटे बिलाल के दोनों बेटे अपने अपने इम्तहान पास करके इसी मोहल्ले में रहते हैं। दोनों ने कहा दादा आ जाए। वो दोनों मेरे हाथ में पकाया हुआ खाना खाना चाह रहे थे। दोनों मेरे दोस्त थे, छोटे थे तो कहते थे अनवर मकसूद आज क्या पका रहे हो। नौकरियां करने के बाद दोनों ने दादा कहना शुरू किया। बचपन में मैं इनको ABCD पढ़ाता था। एक दिन बिलाल मेरे बेटे आए, कहले अब्बा आपने मिकाइल और कदर को कैसी ABCD पढ़ाई है? आपने उनको सिखाया है ABCDEFGHQ, इसके बाद खत्म कर दिया। मैंने कहा बिलाल जब ये बड़े होंगे तो ABCD में से GHQ रह जाएगा। मैंने उनको ये बात बचपन में बता दी थी। 60 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब जो कुछ मैंने जिंदगी में किया वो तो नीलोफर ने बता दिया। अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि मैं अब क्या बताऊँ। कभी हुकूमत की तारीख में लिखा न कुछ कहा, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने मुझे अपनी तारीफ करने का मौका ही फराहम नहीं किया। जो कुछ लिखा सच लिखा, झूठ लिखने की हिम्मत नहीं हुई। फौजी हुक्मरानों के ज़माने में भी उसी तरह लिखता गया। पाकिस्तान 75 बरस का हो गया है। आजकल सिवाय बच्चों के और कुछ पैदा नहीं कर रहा है। 75 बरस की उम्र में अगर बच्चे पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है एक ताकतवर मुल्क है। कोविड से पहले पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ थी। कोविड के बाद 23 करोड़ हो गई, क्योंकि दूसरे सारे काम बंद थे। कायद बहुत अच्छी सरजमीन हमें देकर गए थे। आधी जमीन हमने फरोख्त कर दी और आज ही हमने बेच दी। सरजमीन में से ज़मीन तो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ पाकिस्तान में आपको सर नज़र आते हैं, वो भी अंग्रेज़ी वाले SIR। ये सर ही सर है हमारे साथ। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा वोकल वार्मिंग का खतरा पैदा हो गया है। यानी आप किसी के खिलाफ भी बोल नहीं सकते। वोकल वार्मिंग। अकबर इलाहाबादी का शेर है, अंग्रेज़ों की हुकूमत के लिए लिखा था। शेर पढ़कर ऐसा लगता है
یہ شعر انہوں نے آج اسلام آباد میں بیٹھ کے لکھا ہے. ان کی سب سنتے ہیں اپنی نہیں کہہ سکتے کچھ، کیا قیامت ہے زباں کٹ گئی اور کام رہے. میری عمر 83 برس ہے. ان برسوں میں نے اپنی مرضی سے خود کپڑے اتارے ہیں. آج میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس کو سن کر پنجاب پولیس میرے کپڑے اتارے. واشنگٹن میں ایک عمارت کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا. میرے دوست یہاں بیٹھے، نور نقوی. عمارت کے سامنے ایک بڑا امریکی جھنڈا لگا ہوا تھا، میں اس کے نیچے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے میری تصویر کھینچی کہ امریکن جھنڈے کے نیچے میں کھڑا ہوا ہوں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ انور بھائی میں کیا لکھوں اس کے نیچے. میں نے کہا نور لکھ دو، اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. 3 مہینے کے لیے مجھے کووڈ نے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا. کووڈ کے بغیر بھی پاکستان میں سانس لینا دشوار تھا. 21 دن آکسیجن پر رہا اور تقریباً 90 دن اوپر لٹکی ہوئی پانی کی بوتلوں پر. دوسری ہر قسم کی بوتل کو ڈاکٹروں نے مجھ سے دور رکھنے کے لیے کہا. داد دہلوی کا 200 برس پرانا شعر جو انہوں نے کووڈ پہ لکھا تھا مجھے یاد آ گیا. 200 برس پہلے داد دہلوی نے کووڈ پہ شعر لکھا تھا. دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے. سانس لگا رکھا ہے، یہ وینٹیلیٹر ہے. دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمار غمِ ہجر نے کیا رکھا ہے. بہت پڑھے لکھے اچھے لوگ، پڑھانے والے، پڑھنے والے نوجوان کووڈ نے ہم سے چھین لیے. مگر افسوس کا مقام ہے کسی بھی سیاستدان نے کووڈ کی وجہ سے اپنی کرسی خالی نہیں کی. سیاستدان سے اپنا منہ چھپانے کے لیے چہروں پر ماسک لگائے پھرتے تھے کہ کوئی ان کو پہچان نہ لے، کیونکہ لوگ ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے. میں نے 60 برسوں میں پاکستان سے باہر جا کے کبھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. تعریف کرتا تھا کیونکہ ایک ہی چینل تھا PTV، وہ بھی پاکستان کی تعریف کرتا تھا. وہ پہلے ہی سربراہوں کی تعریف کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اب کیونکہ اتنے چینلز آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہر چینل آپ لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اب اگر میں صرف پاکستان کی تعریف کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ انور مقصود نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان بہت اچھا ملک ہے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، پاکستان پیسے بھیجنا بند کر دیں، مت بھیجیں، تاکہ پاکستان اپنی ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہو سکے. کیونکہ دوسری ٹانگ تو 71 میں ہم نے کاٹ دی تھی، وہ بنگلہ دیش بن گئی. اب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے. تھوڑی سی تو ہمت آئے اس میں. یا آپ لوگوں کے جو پیسے آتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ اوورسیز کے پیسے جب آتے ہیں، ایسے پیسوں کو کیا فائدہ کہ آپ کو ووٹ کا بھی حق نہیں ہے. صرف آپ کو نوٹ کا حق ہے جو آپ بھیجتے رہتے ہیں. 2 سال نہ بھیجیں، پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. شاید خود بخود کچھ کام کرنا شروع کر دیں. جب ملک کے حالات مسلسل خراب ہوتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی مرتبہ پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے. ایران میں جب انقلاب آیا تھا، اتنے بڑی بادشاہت کو لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے ختم کر دیا تھا. میری بہن ہے زہرا نگاہ، ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے ایران کے انقلاب پر. میری زمین بھی تمہاری زمین سے ملتی ہے، میری زبان سے رشتہ تمہارے لفظوں کا، تمہارے شعر ابھی تک میری کتابوں میں، روایتوں سے تعلق میرے فسانوں کا. دریدہ پیرہنی
بے بسی بھی ایک سی ہے، برہ نہ پائی شکستہ دلی بھی ایک سی ہے، ہر ایک دیدہ پرآب ایک جیسا ہے، ہر ایک خیال ہر ایک خواب ایک جیسا ہے، اگر ہے فرق کہیں پر تو بے ارادہ ہے کہ میرے شاہوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے، جو تار تار کرے ہر لباس محرومی، خدا کرے کہ وہ دستے جنوں مجھے مل جائے، تمہارے کوچوں و بازار میں جو مہکی ہے وہ بو عشق کبھی میری خاک سے بھی آئے، لخاطر سادی شیراز بو عشق آئے۔ یہ ان کی جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے، نون والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو بدتمیز کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو ایئرپورٹ لینے نہیں جاتے، مگر اگر نون کے وزیر باہر جائیں تو سب ریسیو کرنے آ جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے، مریم اورنگزیب نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اگر باہر کا دورہ ہے تو کسی اور کو بھیجیے، ہم نہیں جائیں گے۔ اب عمران نے بدتمیز نہیں کیا، یہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، یہ عمران کے لیے نہیں نکل رہے ہیں۔ اگر 1000 آدمی نکلتے ہیں سڑک پہ تو اس میں سے 400 عمران کی طرف ہوں گے، 600 ان 2 خاندانوں کے خلاف ہیں۔ 30 سال کی عمران نے ایک شعور پیدا کر دیا کہ کب تک ہم خاندانی حکومتوں کو جائز سمجھیں گے۔ خیر جو کچھ ہو گیا، پاکستان تو بدلا نہیں، ایک ہی چیز میں چینج آیا ہے، وہ بنی گالا میں آیا ہے۔ بنی گالا میں تیسری بنی آئی ہے۔ بنی دلہن کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ نیلوفر نے بتایا کہ میری خط و کتابت بھی جو گزرے ہوئے لوگوں سے ہوتی ہے، اب جہاں بھی میں جاتا ہوں آج کل سب فرمائش کرتے ہیں مجھ سے، ہمیں فیض کے بارے میں مت بتائیں، فراز کے بارے میں مت بتائیں، منیر کے بارے میں مت کہیں، ناصر کے بارے میں، 2 لوگوں کے بارے میں بتائیں، جون ایلیا اور حبیب جالب۔ یہ 2 جو شاعر ہیں نا، یہ ہمارے شاعر ہیں۔ تو اب میں جون کے ساتھ تو میری بہت دوستی تھی، میں چاہوں اگر ان کے قصوں پر تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، میں اور جون۔ تو میں ان کو کہتا تھا جون جانی جانے من، تو مجھے اکبر جانی کہتے تھے۔ میں اور وہ ایک ریختہ کے مشاعرے میں ہندوستان گئے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں دلی میں شراب پر پابندی تھی، تو ہم لوگ ہوٹل گئے، مگر جو غیر ملکی آتے تھے ان کو ایک فارم دیا جاتا تھا کہ یہ بھر دیں تو آپ کو کمرے پہ شراب مل جائے گی۔ تو 2 فارم لیے میں نے، ایک جون کو دیا، ایک میرے پاس تھا۔ تو جون اپنے بال کھینچتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اس لڑکی سے جو کاؤنٹر پہ تھی کہ بی بی میری اردو کو معاف کریو، پہلے یہ بتاؤ یہ کس حرامزادے نے فارم لکھا ہے؟ میں کہا جون کیا ہوا؟ کہہ رہی انور مقصود پڑھو، فارم پہ لکھا ہے شرابی کا نام، شرابی کے باپ کا نام، شرابی کا پاسپورٹ نمبر، شرابی کا امتیازی نشان، شرابی دلی میں کس کس کو جانتا ہے، شرابی دلی میں کتنے دن رہے گا، شرابی کے دستخط۔ کہنے کہ مر جاؤں گا یہ فارم لکھا ہے، میرے باپ شرابی کے باپ کا نام وہ نمازی پرہیزگار آدمی تھے۔ تو خیر میں نے ان کو فارم بھرا اور کر دیا۔ میرے ہفتے میں 2-3 مرتبہ میرے گھر آتے تھے، 2 مہینے گزر گئے نہیں آئے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی شاعر تھے، نہیں ہے ہمارے درمیان، جمال احسانی، اور شاہد اسلام ایک آرٹسٹ ہے۔ تو میں دونوں کو فون کیا کہ جون کہاں گئے ہیں؟ تو جمال نے بتایا ان کو عشق ہو گیا ہے۔
اور ایک 65 سالہ شاعرہ ہیں، وہ رکشا میں بیٹھ کے جان کے آتی ہے اور یہ ان کو ٹیکسی میں بیٹھنے چھوڑ کے جاتے ہیں. تو عشق میں بے طرح مبتلا ہے. خیر 1-2 مہینے گزرے، جان آ گئے میرے گھر. تو میں نے قصہ پوچھا جان سے، جان کیا تھا یہ قصہ، کیسی تھی وہ؟ کہنے لگے انو بے وزن نکلی. شاعرہ کے بارے میں گانے کر رہے، بے وزن نکلی. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے بس کیا بتاؤں، رکشے میں آتی تھی، میں اس کو ٹیکسی میں چھوڑ جاتا تھا، ساتھ میں نے شلوار سوٹ بھی دلائے اور ایک ڈائری لکھتا تھا میں جتنے پیسے اس پہ خرچ کر رہا ہوں. تو اب تک میں نے 38,940 روپے اس پہ خرچ کیے. تو میں نے کہا کہ کہاں تک بات پہنچی؟ تو کہنے لگے انور حضرت علی کی قسم صرف ایک مرتبہ اس کی چوکھٹ کا بوسہ کیا تھا، اس کی سیڑھیوں کا بوسہ کیا تھا، کیونکہ حضرت علی کو مانتے تھے بہت. مولا کی قسم سیڑھیوں کا بوسہ کیا تھا. اس کے بعد کراچی سے حیدرآباد میں مشاہدہ ہو رہا ہے. ایک وین میں میں، جان، عبید اللہ علیم، جمال احسانی، صابر ظفر، عارف انتخاب، ہم جا رہے ہیں حیدرآباد. یہ آگے وین کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہر 5 منٹ بعد بولے وین روکو وین روکو وین روکو. وہ پٹھان ڈرائیور نے وین روکی اور اترتے ہوئے کمر بند کھولتے ہوئے سڑک پہ بھاگتے تھے اور پیشاب کر کے آ کے پھر بیٹھ جاتے تھے. ہر 10 منٹ بعد وین روکواتے. آخر تک آ کے تھک گئے تو وین پوچھ رہے ڈرائیور سے، خاص صاحب حیدرآباد کتنی دور ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا 3 پیشاب ہو رہے. تو کہتا ہے کہ ارے مقصود یہ ہے مزہ. ان کا گھر تھا سولے بازار میں، جو رئیس امروی صاحب بھی رہتے تھے، ان کے بھائی محمد تقی صاحب ان کے بھائی، کمال امروی مینا کماری کے میاں پاکیزہ کے رہتے ان کے بھائی. تو گھر سب کا تھا، وہ گھر بھی گیا. رئیس امروی ان کے 75 لاکھ بنتے تھے، ان کو نہیں دے رہے تھے. ایک دن رات میں گھنٹی بجی، کراچی کے حالات ٹھیک نہیں تھے. تو میری بیگم نے کہا انہوں نے کہ گھنٹی بجی تم باہر نہیں جانا. میں نے کہا اس کو 2:30 بج رہے رات سے، کون آیا ہوگا؟ میں نے کہا دروازے کے پاس گیا، میں کون؟ بولے انو میں ہوں. میں نے کہا وہ جان بھائی ہیں. میں دروازہ کھولا، ٹیکسی سے اترے، کہہ لگے کچھ پیوں گا نہیں، تمہارے گھر سے رینجر بن کے رئیس بھیا کو فون کروں گا، وہ میرے پیسے نہیں دے رہے. تو میں نے کہا جان 2:30 بج رہے رات کے. کہہ رہے نہیں وہ بیٹھے رہتے دیکھتے تھے. میں نے کہا میرے پاس اس زمانے میں کالا ٹیلی فون تھا، پرانا والا. اٹھا کے نمبر کو میں نے نمبر ملا کے دیا ان کو. اب یہ انہوں نے فون لیا، بھیا میں رینجر بول رہا ہوں. میں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ میں تو نے کہا بھیا، پھر کہا بولے تہذیب مار دیتی ہے تہذیب. بھیا نے فون اٹھایا، منہ سے بھیا نکل گیا. تو عجیب عجیب قصے. ڈاکٹر مہناز کراچی کی سب سے مشہور آنکھوں کی ڈاکٹر ہے اور بہت ہی خوش شکل. ان کے پاس چلے گئے آنکھیں دکھانے کے لیے. تو اس نے چیک کیا اور کہا کہ مہدی بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں. تو پھر کہہ لگے ایک مرتبہ اور چیک کریے، میں 20,000 اور دے دیتا ہوں. اس کے بعد جب میں نے بات ہوئی ان سے، میں کہا جان تمہاری آنکھیں تو ٹھیک ہیں، اینک نہیں لگاتے ہو، تو مہناز کو دکھانے کیوں گئے؟ بول رہے انو جانی، زندگی میں ایک حسین عورت نے پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا. 20,000 تو لے لیے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگی کہ آنکھیں ٹھیک ہیں. مجھے بھی غصہ آیا، وہ بال کھینچتے تھے، مجھے بھی غصہ آیا. میں جانے لگا تو میں نے میز سے اپنا گھٹنا ٹکرا دیا. میں نے کہا دیکھو اب میرے گھٹنے پہ چوٹ لگی ہے، اب دیکھو آنکھ پھوٹی ہے نہیں. تمہارا گھٹنا پھوٹی آنکھ جو تھی وہ، یعنی اب دوبارہ چیک کر لیو بھیا. یہ بھی ان کا تھا.
اس طرح کے لاکھوں قصے ہیں جو میرے ساتھ ہوئے ہیں، مگر وہ آدمی بہت اچھے تھے، کمال کے آدمی تھے، سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ کامل آدمی تھے۔ اب آ گئے حبیب جالب سے بھی میری بہت دوست۔ اب یہ جالب کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ چلیے، مجھ سے ملنے اکثر میرے گھر پر میر، غالب، اقبال، مصفی، فیض، فراز آ جاتے ہیں۔ اس دفعہ 14 اگست کی شام میرے ملازم نے آ کر کہا کوئی مزدور ملنے آیا ہے آپ سے، اس کو میں نے کہا پیسے دے دو کچھ اس کو، نہیں وہ صرف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں باہر چلا گیا، جالب میرے گھر آئے تھے۔ میں نے کہا 14 اگست 1947 کے بعد آج پھر مجھے آزادی کا دن اچھا لگ رہا ہے۔ میرے کمرے میں آ کے بیٹھتے۔ جالب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جالب انجینئر تھا، سول انجینئر۔ سچائی، ایمانداری، وطن سے محبت کی عمارتیں تعمیر کرنے کے خواب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، وہ عمارتیں اپنے قلم سے تعمیر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ہر حکومت جالب کی عمارتیں گرانے میں مصروف رہی، کیونکہ وہ نہ سچ سے واقف تھی، نہ ایمانداری سے، نہ وطن کی محبت سے۔ 24 مارچ 1928 پیدا ہوئے، 12 مارچ 1997 ہم سے جدا ہو گئے۔ انور مقصود میرے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بتلا ہے؟ جالب پڑھے لکھے، خوشحال، اپنے اپنے گھروں میں رہنے والوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ شاید آپ کو اتنا نہ جانتے ہو جتنا بے گھر، زندگی سے بیزار، پریشان، سحر کے انتظار میں اندھیروں سے تنگ آئے ہوئے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ پڑھے لکھے، خوشحال، اپنے اپنے گھروں میں رہنے والے، یہ کس ملک کے لوگ ہیں؟ جالب ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ میں تو اب ان کے درمیان نہیں ہوں، پھر کیوں وقت خراب کر رہے ہو؟ جب آپ کی شاعری ہمارے پاس ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ آس پاس ہیں۔ عوامی انسان، قدریں عوامی، آپ کی محبتیں عوامی، اور سب سے بڑی بات جالب، آپ کی نفرتیں بھی عوامی ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان جو خود کو پتہ نہیں کیوں پاکستانی کہتے ہیں، آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انور مقصود گدھے ہیں، گدھے، عوام گدھے ہیں۔ ہاں، جتنا چاہے ان پہ گوشت ڈال دو پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا تھا گدھے ہیں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، مگر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شاعری کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، کون سی ڈیوٹی؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ اقبال کو اندازہ نہیں تھا پاکستان کے غریبوں کی قسمت میں تو صرف جاننا لکھا ہے، نہ چادر، نہ چار دیواری، نہ روٹی، نہ پانی، نہ بجلی۔ ان حالات میں کون سو سکتا ہے؟ 75 سال سے غریب جاگ رہے ہیں۔ اگر علامہ اس مسئلے کو یوں لکھ دیتے، اٹھو میری دنیا کے امیروں کو سلا دو، تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہاں امیر لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنی طرف سے قوم کو جگانے کی بہت کوشش کی۔ اس کوشش میں 28 مرتبہ جیل چلا گیا۔ میری بات رہنے دو، اپنی سناؤ کتنی مرتبہ جیل گئے؟ جالب میں جیل نہیں گیا کبھی۔ میں تو تم کو باضابطہ سمجھتا تھا، غیرت مند سمجھتا تھا، تو جیل ہی نہیں گئے تم کبھی؟ ایک مرتبہ بھی نہیں۔ جالب آپ کو تو جیل جانے کا شوق تھا۔ انور، ہاتھ کی لکیروں میں گھر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہر لکیر جیل کی طرف جاتی تھی۔ عشقیہ شاعری چھوڑ کر آپ سیاست کی طرف آ گئے اور ایوب خان کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ انور نہیں، مجھ سے پہلے فیض بھی عشقیہ شاعری کرتے تھے، پھر لکھا۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمان۔ 15-20 حسیناؤں کو خدا حافظ کہہ کے عوام کی طرف آ گئے۔ ایوب خان کے بھی خلاف تھے آپ۔ ایوب خان کی وجہ سے بھی مجھے عالم بالا میں جیل جانا پڑا۔ وہاں بھی جیل کیا؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے انور، جہاں مسلمان وہاں جیل۔ میں نے مشاعرے میں اپنی نظم دستور سنا دی، وہاں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، بھٹو سب بیٹھے تھے۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو
मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। अय्यूब खां उठकर यहाँ के दरगाह के पास गए, सलूट किया और कहा ये शायद यहाँ के दस्तूर के बारे में पढ़ रहा था। 4-5 दरोगा है और मुझे पकड़ कर ले गए। दूसरे दिन जॉन एलिया अय्यूब खां के पास गया और कहा मैं अफवाज पाकिस्तान की कसम खाकर कहता हूँ, जालिब ये नज़्म आपके दौर में लिखी थी। अफवाज पाकिस्तान की कसम से बड़ी कसम आपके नज़दीक और क्या हो सकती है। मैं देखिए मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई, अफवाज पाकिस्तान की खाई। आपका सब्र मशहूर है, सब्र अय्यूब, मगर जालिब ने आपके दौर में जो सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अय्यूब खां नहीं माने, मुझे सज़ा हो गई। फिर मैंने लिखा मैं ज़नी का आदमी हूँ, मुझे काम है ज़नी से, ये फलक पे रहने वाले मुझे चाहे या ना चाहे। गज़ल का खात्मा करके आप गरीबों की तरफ आ गए। अनवर खुद गरीब था, अपनों की तरफ आ गया। अय्यूब के दौर में पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी। मैंने नज़्म लिखी थी, 10 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगाना, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। खाके से जीने पर ये भी कोई जीना है, बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं, और ये कसीदा को फिक्र है यही इनको, हाथ में अलम लेकर तुम ना उठ सको लोगों। कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 10 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों। बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी है जंजीरें। आज हरफ़े आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। दोस्तों को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो, 10 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानो। ये नज़म लिखकर आपको क्या फ़ायदा हुआ? अनवर लिखते वक्त कभी फ़ायदे का नहीं सोचा, मगर इस नज़म के बाद मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। कोट लखपत जेल चला गया, वहाँ 3 वक्त खाना मिलता था, एक खाने का फ़ायदा हुआ। घर में कितने दिन रहे? अनवर मकसूद, घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम, घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम। जो रात है जिंदा में वही रात वहाँ थी। अगर कोई बाप बीवी बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर सके तो घर जिंदा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेरी छोटी बेटी हमेशा रोती रहती थी, मगर जब पुलिस वाले मेरे घर आकर मुझे हथकड़ी पहनाते थे तो वो हंसने लगती थी। उसको शायद खिलौना लगी हथकड़ी, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। ये हंसी थी सहर की बशारत मुझे, ये हंसी दे गई कितनी ताकत मुझे। किस कदर जिंदगी को सहारा मिला, एक ताबिंदा कल का इशारा मिला। भुट्टो साहब की हुकूमत तो अवामी थी, उस हुकूमत के खिलाफ भी आपने बहुत लिखा, पहले अय्यूब खां के खिलाफ, फिर भुट्टो के खिलाफ। अनवर में अमेरिका के खिलाफ था, ये दोनों अमेरिका के गुलाम थे। अमेरिका के खिलाफ क्यों थे? अनवर इसीलिए लिखा था, कर्ज देकर गरीब मुल्कों को छीन लेता है रूह आज़ादी। कर्ज देकर गरीब मुल्कों को छीन लेता है रूह आज़ादी। आज ज़ेरे अताब है इसके हर बड़ा शहर, हर हंसी वादी। मुद्दतों सर उठा के चल न सका इसके खाते में जिसका नाम आया। साफ दामन बचा गया हमसे जब भी मुश्किल कोई मकाम आया। मैं तो हमेशा अपने सरबराहों से कहता रहा, पाकिस्तान की गैरत के रखवालों भीख न मांगो, तोड़ के इस कशकोल को आधी खा लो, भीख न मांगो। फिर मैंने लिखा, एक ही नारा है सबका, एक ही सबकी सजा, सदर अमेरिका न जा, ऐ सदर अमेरिका न जा। जाने अगर सदर अमेरिका ना जाए तो फिर किधर जाए? भाई अपने अपने घर चले जाए, अमेरिका से तो बेहतर होगा।
ظالم امریکہ میں لاکھوں پاکستانی رہتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، پاکستان پیسے بھیجتے ہیں۔ ظالم یہاں ان کو بغیر کام کیے پیسے مل رہے تھے تو امریکہ جانے کی کیا ضرورت؟ امریکہ میں رہنے پاکستانی پاکستان میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ انور جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی قسمت میں قدرت نے جدائی لکھی ہے۔ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا دکھ بھٹو کے زمانے میں ملا، اے وطن میرے وطن تجھ کو بتا کیا ہو گیا، اے وطن میرے وطن تجھ کو بتا کیا ہو گیا، ہو گئی مہنگی شراب اور خون سستا ہو گیا۔ ہر ماشاءاللہ میں آپ پر غداری کی تہمت لگتی رہی۔ ہنس کیوں نہیں جانے؟ اور میں تمہیں شعر سنا رہا ہوں اپنا، میں اس کے اوپر نصیحت آتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ میں بے شعور ہوں کہتا نہیں ستم کو کرم، یہی خطاب ملا ان کی انجمن سے مجھے۔ فوج کے خلاف آپ نے بہت لکھا اور پاکستان کی کوئی جیل نہیں چھوڑی۔ اپنے شہروں سے زیادہ میں نے اپنے وطن کی جیلوں کو دیکھا۔ بھٹو کے خلاف یہ ہو گئے تھے، غریبوں کے ووٹ سے ملک کا بادشاہ بنا، جو چیزیں اس کے پاس کثرت سے تھیں وہ غریبوں میں نہیں بانٹ سکا۔ کون سی چیزیں چلے؟ روٹی کپڑا اور مکان، پڑھا لکھا زمیندار ہی رہا۔ بھٹو کے دور میں پہلی مرتبہ جیل کیوں گئے؟ پاکستان کی مشہور فلمی اداکارہ تھی ممتاز، اس کو بھٹو نے لاڑکانہ بلوایا، میں نے نظم لکھ دی، قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، اپنے ہونٹوں کی خوشبو لٹانے چلو، گیت گانے چلو ورنہ تھانے چلو، منتظر ہیں تمہارے شکاری وہاں، کیف کا ہے سما، اپنی آنکھوں کا جادو جگانے چلو، مسکرانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ ممتاز سے لاڑکانہ چلی گئی مگر میں کوٹ لگ پر چلا گیا۔ آپ ممتاز سے ملے؟ نہیں، وہ مجھ سے ملنے کوٹ لگ پر آئی۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ کے گھر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ میرا گھر تو ہر دور میں چھاپے خانہ بن جاتا تھا۔ بھٹو نے اپنی کرسی بچانے کے لیے شراب پر پابندی لگا دی۔ رات کے 2 بجے تھے، پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی۔ میں صحن میں چارپائی میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی دروازہ تو پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا، مزید توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کی تلاشی لیتے رہے، کچھ نہیں ملا تو پتہ نہیں کہاں سے آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل نکالی اور مجھے پکڑ کر لے گئے۔ کہانی کیانی کی عدالت تھی، جسٹس کیانی کی۔ سرکاری وکیل نے کہا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شراب پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کے باوجود مجرم جالے پہ گھر سے آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل نکلی ہے۔ جج صاحب اس جرم کی سزا 8 مہینے ہے۔ کیانی صاحب نے کہا یہ مقدمہ جھوٹا ہے، جالب کے گھر سے خالی شراب کی بوتل تو مل سکتی ہے، جالب آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جالب کو رہا کیا۔ اداکارہ نیلو پر بھی آپ نے ایک نظم لکھی تھی۔ نواب کالاباغ نے اسے گورنر ہاؤس بلوایا تھا اور کہا تھا شاہ ایران کے سامنے ناچو۔ نیلو نے انکار کیا اور خودکشی کر لی۔ ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ میں نے نظم لکھ دی، نیلو گھر آ گئی، میں حیدرآباد جیل چلا گیا۔ تو ناواقف آداب شہنشاہی تھی، تو ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر، سائے شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے۔ اہل ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش کی، تجھ کو دربار میں کوڑوں سے نچایا جائے، ناشتے ناشتے ہو جائے تو پائل خاموش، پھر نہ تعزیز تجھے ہوش میں لایا جائے۔ لوگ اس منظر جاکاں کو جب دیکھیں گے اور بڑھ جائے گا کچھ صفت شاہی کا جلال، تیرے انجام سے ہر شخص کو عبرت ہوگی، سر اٹھانے کا رعایا کو نہ آئے گا خیال۔
तब शाहाना पे जो लोग गराम होते हैं, हाँ उन्हें जहर भरा जाम दिया जाता है, क्योंकि नावाकिफ आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। सज़ा मुकम्मल। सबसे कम सज़ा किस बात पे? मैंने ऐलान ताशकंद पे लिखा, ऐलान ताशकंद किए जा रहा हूँ मैं, जो बोलता है बंद किए जा रहा हूँ मैं। 1 महीने के लिए फिर हैदराबाद चला गया। आपकी ज़िंदगी में जो मुल्क के हालात थे आज भी वही है। ऐसा क्यों होता है? अनवर मकसूद जब बंदूक की ज़बान कौमी ज़बान बन जाए तो फिर हालात ऐसे ही रहते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में सारे अदीब सारे शायर बच गए थे, आफत से मुझ पर आई। इल्ज़ाम था मैं बगावत पर लोगों को उकसाता हूँ। जालिब आपकी गज़ल जिसका काफिया था लिखना, ज़िया साहब के दौर की है, वो तो अच्छी गज़ल थी। हाँ, और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। लाख कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बइजाज़त लिखना। हमने जो भूल के भी शायर का कसीदा न लिखा, शायर आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। ज़ियाउल हक के दौर में बहुत से साथियों की शामत आई, नौकरी से निकाल दिए गए, बेकार बैठ गए। मैंने 4 मिसरे दिए। कौम की बेहतरी का छोड़ ख्याल, फिक्र तमीर मुल्क दिल से निकाल, तेरा परचम है तेरा दस्ते सवाल, बेज़मीरी का और क्या हो माल, अब कलम से इज़ार बंदी डाल। आजकल जो हालात हैं अनवर, तुम्हारे हालात जो कल थे माशाल्लाह आज भी वही हैं, इंशाल्लाह परसों भी वही रहेंगे। जालिब अदालतें फैसला नहीं कर देंगी। बात यह है अनवर, ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे? ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे? लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। इमरान खान मुश्किल में है, कब नहीं थे? सब कुछ ठीक चल रहा था। जालिब अनवर मकसूद, जो पहनो हमको पहनाओ, फिर इस्लाम की बात करो। जो पहनो हमको पहनाओ, फिर इस्लाम की बात करो। घर घर जीवन दीप जलाओ, फिर इस्लाम की बात करो। कोठी 30 कनालों की और नीचे 8 पजारो, हमको तुम एक ऊंट दिला दो, फिर इस्लाम की बात करो। देखो तो कुछ रह नहीं गया है अपने देश खजाने में, खाओ लेकिन थोड़ा खाओ, फिर इस्लाम की बात करो। इमरान गरीबों के लिए काम तो कर रहा था, अमेरिका से जान भी छुड़वाना चाहता था, ईमानदार भी था। देखो ईमानदार 3.5 साल हुकूमत कर गया, ये क़यामत की निशानी है। आज आज़म भी ईमानदार थे, मुश्किल से 1 साल हुकूमत कर सके, बेईमानों ने मार दिया। जब तक अनवर मकसूद पंजाब नहीं जागेगा, पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। पाकिस्तान की तुम हालत देखो, आज तुम्हारे मुल्क पर जो हुकूमत कायम है, 30 में से 26 वज़ीरों पर हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद मुकदमों में घिरे हुए हैं। किसी भी मुल्क के लिए ये क़यामत की निशानी की तरह है जो लिखी हुई नहीं है। जालिब आप मर चुके हैं, आप इस तरह की बात कर सकते हैं, मैं जिंदा हूँ। तुम तो ज़ियाउल हक के सामने उनके खिलाफ बोलते थे। जालिब डिक्टेटर के खिलाफ बोलो तो सिर्फ एक आदमी तर्क करता था। जमहूरियत में तर्क करने का हक सबको हासिल है। तुमने कभी मुस्लिम लीग को वोट दिया? जालिब 1 मरतबा दिया, फिर गालिब का मिसरा पढ़ लिया, शेरों के इंतखाब में रुस्वा किया मुझे। ये गालिब का मिसरा है, शेरों के इंतखाब में रुस्वा किया। इस दफा सैलाब ने तबाही मचा दी थी, जैसे गरीब अवाम कहते हैं। पाकिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, मगर सारी दुनिया से डॉलर समेट कर हुकूमत की झोली में डाल गया। हुकूमत मौजे मारने लगी, अब अगले सैलाब का इंतजार कर रही है।
पाकिस्तानी दो ही दुआ मांगते हैं, अवाम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह जिम्बाब्वे हिंदुस्तान को हरा दे। उन्हें ना मुल्क की फिक्र है ना कुछ नहीं। या अल्लाह पूरी औरतें, या अल्लाह बांग्लादेश के मैच में बारिश हो रहा है, हिंदुस्तान हार जाएगा बाबर से, फिर बाबर जीत जाएगा। और हुकूमत दुआ मांगती है, या अल्लाह फिर सैलाब आ जाए। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो रूस और चीन गए थे, ज़ाती काम से गए होंगे, नहीं पैसे मांगते, गैरों से पैसे मांगने क्यों जाते हैं? अपनों से क्यों नहीं मांगते तुम लोग? जाने अपनों से लंदन जाते हैं, बड़े भाई से मांग लेते हैं। लंदन जाके और बड़े भाई से मांग लेते हैं। फिर कान में आला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दोनों पंजाबी बोलते हैं। और रूस पे आला लगाने से तो लगे ही नहीं। एक जो अवाम के साथ हुकूमत का ताल्लुक होता है, जब फौज पावर में होती है, तो माशाल्लाह भी होता है। अयूब खान के मुशीर थे, तो मुशीर तबाह करते हैं किसी बड़े आदमी की हुकूमत को, एडवाइजर जो। तो अयूब खान के ज़माने में एक मुशीर थे, तो सबसे लंबी सज़ा जालिब को इस नज़र पे हुई थी। पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़, अयूब खान पावर में, और एक मुशीर के सबसे ज़्यादा पावर CSP थे। हमारे मुशीर, आबादी हमारी 10 करोड़। मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है मेरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है। बोलते जो चंद हैं सब ये शब्द पसंद है, इनकी खींचते जबान, इनका घोटते गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बां पे नाज, चुप है वो ज़बां दराज। चैन है समाज में बेमिसाल फर्क है कल में और आज में, अपने खर्च पर है कैद लोग तेरे राज में। आदमी है वो बड़ा दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। मैंने उससे ये कहा, हर वजीर हर सफ़ीर बेनज़ीर है मुशीर। वाह क्या जवाब है तेरे जहन की कसम, खूब इंतखाब है, जागती है अफसरी कौम में बेखौफ है। मैंने उससे ये कहा, चीन अपना यार है उस पर जानिसार है, पर वहाँ जो है निज़ाम उस तरफ न जाइए, उसको दूर से सलाम। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान, तू यकीन है तू गुमा, तू यकीन है ये गुमा, अपनी तो दुआ है ये सदर तू रहे सदा। मैंने उससे ये कहा, ये जाने की सबसे ज़्यादा सलाम जी के जाओ। अब अभी पिछले दिनों में वाशिंगटन में मौला जट फिल्म देखने गया, तो मौला जट के पहले सीन से ही मौला शराब पीते रहते। तो मैंने, हम लोग बैठे थे, शोएब भी था, ये भी बैठे थे, नूर मेरे साथ। तो मैंने ज़रा ज़ोर से कहा कि नूर, मौला तो बहुत शराब पी रहा है। तो उस पर सामने शायद कुछ शिया बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए, कहले आपके फवाद खान कहें मौला मत कहें। उसका नाम मौला जट है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक दावत में ह्यूस्टन में मैं था, वहाँ इंडियंस बहुत थे, तो मेरे एक हिंदू दोस्त थे, वो आए मेरे कंधे पे आके कहने लगे, अनवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन लंदन।
میں نے کہا تو 4 دن ہوئے. پاکستانی پرائم منسٹر لندن میں 4 سال سے. اب یہ کرکٹ آج کے ہم لوگ ایک ہی میدان ہے جس میں ہم جیت سکتے ہیں کرکٹ. اور جب اتنے چھوٹے ہیں ہمارے دل, رات میں 4 بجے جاگ رہے ہیں کرکٹ کرکٹ کرکٹ. وہ ہر چیز ہوتی ہے کھیل میں, مگر جس طرح میچ 2 ہارے ہیں ہم زمبابوے سے اور ہندوستان سے. ہندوستان کی ٹیم بہت اچھی مگر وہ ہم ہار گئے تھے. 1 منٹ تھا جیت اور ہار میں, قسمت خراب تھی, وہاں بھی نہیں جیتے. اب یہ کل کا میچ مت دیکھیے گا, بالکل مت دیکھیے گا, کیونکہ سب سے مشکل میچ ہے بنگلہ دیش سے, بہت مشکل میچ ہے. خواتین کرکٹ ٹیم ہے پاکستان میں, تو ابھی ہالینڈ کی عورتوں کی ٹیم آئی, تو ہماری کپتان ہے, تو ناہید نے مجھ سے کہا, ان کا بھی نام ناہید ہے, تو کہہ لگی کہ انور مجھے اے ایم ہمارے میچ کی کامنٹری کر دو. میں نے کہا دیکھو تم لوگ اردو میں کامنٹری کرواتے ہو, اردو میں کامنٹری بےہودہ ہو جائے گی عورتوں کے میچ میں. کہہ لگی بےہودہ کامنٹری کیا ہوگی؟ میں نے کہا میں کیسے کہوں گا کہ رخسانہ گلی میں کھڑی ہے. گلی ایک پوزیشن ہوتی ہے کرکٹ میں جو وہ ہوتی ہے. میں نے کہا میں کیسے کہوں گا ٹی وی پہ رخسانہ گلی میں کھڑی ہے. اور میں نے کہا تم کیا کرتی ہو؟ تو کہتی ہے میں فاسٹ بالنگ کرتی ہوں. میں نے کہا ناہید میں کیسے کہوں گا کہ ناہید اپنی سیکنڈ ڈیلیوری کے لیے تیار ہے. لڑکے کے لیے تو کہہ سکتا, تو کہتے کہ نہیں آپ نہ, اور کہوں گا رکشندہ تھرڈ میں, یہ سب پوزیشن چینج کروانے ہیں کرکٹ کی جو ہے. پھر میں آپ سے کہتا ہوں, اب میں کیا سنا آپ کی کیا بات ہے ملک کے بارے میں, تو آپ کو سب پتا ہے. عمران کو زخمی ہو گئے, مگر آج عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے, اچھی خبریں نہیں ہیں کہ دنیا کا واحد ملک ہے. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں 71 میں آدھا رہ گیا پاکستان, مگر آدھا ملک بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں صحرا, پہاڑ, دریا, نہریں, سمندر, پھل پھول, چمن, 4 موسم. یہ ملک نہیں ہے پاکستان, یہ سورہ رحمان ہے. یہ تو سورہ رحمان ہے. ہم اس کی کس نعمت کو بھول جائیں, نعمتوں سے قسمت خراب ہے ہم لوگوں کی. قائد اعظم کے بعد ایک اچھا سربراہ مل جاتا نا, تو آج اوورسیز پاکستانی کوئی نہیں ہوتا, آپ سب پاکستان ہیں. مگر کیا کریں, مجبوری ہے. امریکہ کا یہ دورہ میرے لیے بہت مشکل رہا, میں نہیں آتا آج, مگر 60 سال میں شو بزنس پہ رہا, اتنے فون کسی لڑکی نے نہیں کیے مجھے جتنے ناہید نے کیے. کیونکہ میں یہ تیسری ناہید ہے جن کو میں جانتا ہوں. میں ناہید اختر کو جانتا تھا, ناہید صدیق کو جانتا تھا, ناہید بھٹی کو میں نے اب جاننا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہنر دیا ہے کہ فون آن تو ہو جاتا ہے, پھر تو بند کرنا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے بات کر رہی ہے, میں نے فون رکھا اور جا کے لکھا, اور پھر آیا تو کہہ رہی ہے سمجھے یہ بات کی جو درمیان ہوئی ہے, میں تو رکھ دیا تھا وہ بھی. اگر ایک چاشنی ہے ناہید کی آواز میں, جب بات کرتی ہے بہت تہذیب سے کرتی ہے, اور بہت دنوں سے یہاں ہیں. ٹیبل ٹینس چھوڑ دیا کھیلنا, اور اب یہ کس پارٹی کی طرف ہے مجھے پتہ نہیں, ٹرمپ کی طرف ہے یا بائیڈن کی طرف ہے. ٹرمپ کی طرف انڈیپینڈنٹ ہیں, تو
जमात इस्लामी की तरफ। चले, 1 घंटा बोलने के बाद मेरी आवाज़ थोड़ी थक गई, और बस एक छोटी सी नज़्म कराची के हालात पे सुना। जो यूस्टॉक तो मोइन तो अगर मोइन नहीं है ना, मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त तो मोइन के साथ गुजरा है। 25 बरस मैंने मोइन के लिए, 32 ईयर्स, और अपने स्क्रिप्ट के मामले में वो बहुत ही तेज आदमी था। कोई लाइन जो हो ना, अगर कोई और आदमी के साथ काम कर रहा है, ये खाली पानी है ये तो शाम से शुक्रिया। तो मोइन का था कि मोइन जैसा एक्टर हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा। अगर स्क्रिप्ट दे दे, चाहे मजाहिया स्क्रिप्ट हो चाहे संजीदा हो, मोइन इस तरह डिलीवर करता था। मर्दों में मोइन, औरतों में मुशर्रफ भी ये था कि स्क्रिप्ट दे दे उनको, बहुत अच्छा करते। अब ये मेरा मोइन का मेरा हारमोनियम प्लेयर का एक है कि हारमोनियम आवाज़, वो दांत उनके बड़े चाहती हूँ। जावेद जाफरी एक एक्टर है हिंदुस्तान के, उनका फ़ोन आया कि अनवर ये मोइन की डबिंग कौन कर रहा है? मैंने कहा मोइन को मरे हुए 11 साल हो गए, डबिंग कौन कर रहा है? बोले तुम्हारे प्रोग्राम वुडस्टॉक में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे आते हैं, जो पाकिस्तान में परसों हुआ है वो तो मोइन कह रहा है। मैंने कहा जावेद पुराने प्रोग्राम में कोई नया नहीं है इसके अंदर, मेरी मजबूरी है, मेरे मुल्क के हालात 10 साल से वही है, बदले नहीं, तो समझ रहे हो कि नहीं रिकॉर्डिंग। अब मैं आज सबसे अच्छी बात यह है कि नाहिद ने अपने वलीमे के कपड़े पहने हैं। अच्छा, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ ना, अगर मेरे 2 दोस्त डीसी से नहीं आते और मेरे बिलाल के दोनों बेटे यहाँ ना होते, मेरे ग्रैंडसन, तो मैं किस तरह आता यहाँ तक। नाहिद ने सीधे कहा कि आपको यहाँ आना है। मैं समझा कि अब अगला मोड़ पे नाजबाद आएगा, कहाँ से गाड़ी चली आ रही है, ये इलाका ही नहीं आता। तो मगर मैं आ गया, सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ, और शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। कराची पे जो नज़म थी कि सुबह दम जो देखा था, क्या हरा भरा घर था। सुबह दम जो देखा था, क्या हरा भरा घर था। डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों पर झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे। मुर्गियों के डरबे थे, काबू की थी पिंजरा था, दूर एक कोने में साइकिल का पहिया था। 30 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल से जाता है। कुछ नजर नहीं आता, बोलता है सन्नाटा। हाँ मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। जानमाज का कोना झाड़ियों में अटका है। सफेद कलामे पाक खाक पर लरसता है। एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है। एक ही आवाज आती है, एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है। सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती है। सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की। मस्जिदों से होती हैं बारिशें अजानों की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कराची